اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الثانی الشرطیۃ مثل اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود ولیس اذا کان الانسان نماما کان امینا. مثل اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا ولیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا. وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان وهما قضيتان بالأصل إلى ما شاء اللہ. خوب، آپ کی خدمت میں قضیے کی اقسام کا بیان شروع ہوا تھا اور اس میں ہم نے پہلی قسم یعنی حملیہ کی تعریف بھی کی. آج دوسری قسم یعنی شرطیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ جس میں مصنف آغاز میں دو مثالیں پیش کرتے ہیں اور ہر مثال میں گویا دو مثالوں کا پیئر ہے. یہ جو دو مثالیں ہیں یہ در حقیقت اشارہ ہے شرطیہ کی دو قسموں کی طرف، اور جہاں تک تعلق ہے یہ جو دو پیئرز بنائے ہیں تو یہ اشارہ ہے ایجاب اور سلب کی طرف، جیسا کہ خود حملیہ کے اندر بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا. چار مثالیں دینے کے بعد آپ کی خدمت میں مصنف ایک تطبیقی مرحلہ ذکر کریں گے کہ اگر آپ ان قضایا کے اندر دیکھیں تو اگر یہ اطراف کے عادات نہ ہوں تو یہاں پر گویا دو جملے ہیں، دو قضیے ہیں، اور چونکہ ان قضایا کے مابین ان عادات کی وجہ سے مختلف قسم کی نسبتیں وجود میں آتی ہیں، اس وجہ سے ہم ان نسبتوں کی وجہ سے مختلف ناموں سے تعبیر کر کے ان قسموں کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ دیکھیں پہلی والی مثال کے اندر اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، اذا نہ ہو اور فا نہ ہو تو اشرقت الشمس یہ ایک مستقل قضیہ ہے، النہار موجود یہ ایک مستقل قضیہ ہے. یہ دو مختلف الگ الگ قضیے ہو گئے. لیکن جب ہم نے اذا اور فا کو جو ہے وہ لگایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو خبروں کو ایک جگہ پر جمع کیا، پھر ایک کو دوسری کی طرف نسبت دی، ہم نے ایک کو دوسرے کے ساتھ متصل کیا، ہم نے ایک کو دوسرے پر معلق کیا. اس اعتبار سے یہ ایک قضیہ بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم اس کو قضیہ شرط کا نام بھی دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر شرط کا معنی بھی ہے اور تعلیق بھی ہے. صحیح ہے.
یہ ایک مرکزی نقطہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا. اسی طریقے سے شرطیہ کی جو دوسری مثال انہوں نے عرض کی ہے اس کے اندر بھی یوں ہی ہے حقیقت میں کہ دو قضایا ہی ہیں، حقیقت میں دو ہی قضایا بنیں گے خلاصتاً. البتہ ان کے درمیان جو نسبت ہوگی پھر وہ اتصال کی نہیں ہوگی بلکہ تباین کی نسبت ہوگی، عناد کی ہوگی، مقابلے کی ہوگی. دو چیزیں آپس میں گویا ایک دوسرے کا ضد قرار پا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو نام دیتے ہیں منفصلہ. علیحدگی ہوتی ہے ان دو جملوں کے اندر، دو چیزوں کے اندر. خوب، یہ تجزیہ بیان کرنے کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ چند ایک چیزیں بہرحال ہمارے اس کیا ہوا؟ اچھا خیر کہہ رہے چند ایک چیزیں بہرحال ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور ایک تو یہ کہ تعریف ہم آپ کے لیے شرطیہ کی بیان کر سکتے، مسئلہ نہیں ہے، تعریف بیان کر سکتے ہیں، یہ سمجھ میں آ گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی دو قسمیں متصلہ اور منفصلہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ قضیے کی دو قسمیں بن سکتی ہیں، موجبہ اور سالبہ ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں آتے ہیں کہ آقا جان قضیے کے کتنے اجزاء بن سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہم کس مقام تک پہنچتے ہیں. عبارت تقریباً آشکار ہے، واضح ہے، اور مطلب تقریباً مکرر ہے اس اعتبار سے کہ منطق مقدماتی میں یہ باتیں آپ بہرحال کسی حد تک ان سے روشناس ہو گئے ہیں، آگاہ ہو گئے ہیں. واضح. اور کوئی مشکل مطلب مجھے نظر میں نہیں آیا ہے، دیکھیے گا آپ بھی، اگر کوئی سوال آئے ذہن میں تو پوچھیے گا. الثانی الشرطیۃ، قضیے کی دوسری قسم، اور یوں کہہ لیجئے گا کہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ابتدائی تقسیم، نوعی تقسیم، وہ آپ کی خدمت میں حملیہ اور شرطیہ بیان کی گئی تھی. حملیہ کا بیان مکمل کرنے کے بعد اب دوسری قسم ہے، وہ ہے شرطیہ. تو سب سے پہلے مصنف آپ کے سامنے مثالوں کو القاء کرتے ہیں. مثل اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، جیسا کہ جب سورج اشراق کرے گا یعنی طلوع ہوگا، ظاہر ہوگا، تو فالنہار موجود، تو دن موجود ہوگا. وَلَيْسَ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ نَمَّامًا كَانَ أَمِينًا، اور ایسا نہیں ہے کہ جب انسان نمام ہو یعنی چغل خور ہو، چغلی لگانے والا ہو، تو کان امیناً، تو وہ امین ہو، ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، چغل خوری کرے گا تو اس کا مطلب امین نہیں ہے، اس کا مطلب راز کو افشا کر دیا، اس نے ظاہر کر دیا. ٹھیک، لہذا وہ نمام ہوگا تو پھر وہ امین نہیں کہلائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ جب انسان نمام ہو تو وہ امین ہو، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، قضیہ صادق بھی ہو گیا. یہ مثلو کہہ کے ایک پیر دیا کہ جو مثبت و منفی کی طرف اشارہ ہے یا ایجاب و سلب کی طرف اشارہ ہو. دوسرا پیر سے مراد مطلب یہ ہو گیا کہ گویا قضیہ شرطیہ کی دوسری قسم ہے. یہ شرطیہ اس طرح سے بھی بنتا ہے. اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا، لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. دوسری قسم وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِمَّا أَن يَكُونَ كَاتِبًا أَوْ شَاعِرًا، ایسا نہیں ہے کہ انسان یا تو کاتب ہوگا یا تو شاعر ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کاتب و شاعر ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ
نہیں ہے۔ 4 مثالیں۔ وعند ملاحظت هذه القضایا، ان قضایا کے ملاحظہ کے وقت نجدو، ہم پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہے یہ کیا کہ ان کل قضیۃ منہا لہا طرفانی، ان چاروں میں سے ہر قضیے کے لیے 2 طرف ہیں۔ واضح؟ وہما، اور یہ 2 طرف قضیتانی بالاصلی، یہ بالاصالہ فی الاصل 2 قضیے ہیں۔ آئیے ایک مثال کی تطبیق دیتے ہیں، پھر باقی 3 کی ہم پریکٹس کر لیں گے۔ مثلا ففی المثال الاولی، تو بس مثال اول میں لولا اذا وفاء الجزائی، اگر اذا اور فاء جزا نہ ہوں تو لکانا قولنا اشرقت الشمس خبرم بنفسہ، تو ہمارا یہ قول کیا اشرقت الشمس بذات خود خبر ہے، صحیح ہے، بنفسہ ہی خبر ہے، خود خبر ہے۔ وَكَذَا النَّهَارُ مَوْجُودٌ، اور اسی طریقے سے النَّهَارُ مَوْجُودٌ بھی خبر بنفسہ ہی ہے، یہ بھی ایک مستقل خبر ہے، مستقل قضیہ ہے، مستقل جملہ ہے۔ وَهَكَذَا بَاقِي الْأَمْثِلَةِ، اور اسی طریقے سے ہیں باقی مثالیں۔ الانسان نمام، الانسان امین، اللفظ مفرد، اللفظ مرکب، الانسان کاتب، الانسان شاعر۔ ولیکن، تو مثال اول میں اگر اذا اور فاء جزائیہ نہ ہوں تو ہمارا یہ قول اور نہار موجود اور اشرقت الشمس خبر بنفسہ ہی، لیکن جب جمع المتکلم بین الخبرین، لیکن جب متکلم دونوں خبروں کو جمع کرے گا یا کرتا ہے، وَنَسَبَ أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ، پہلے ان دونوں کو جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دے گا، جَعَلَهُمَا قَضِيَّةً وَاحِدَةً، جب وہ جمع کرے گا اور نسبت دے گا تو وہ ان دونوں کو ایک قضیہ بنا دے گا، صحیح ہے، تو ان کو ایک قضیہ بنا دے گا۔ اب ایک قضیہ ہو گیا، جب وہ ایک قضیہ ہو گیا تو وہ اپنی اس حالت سے خارج ہو گئے کہ جس حالت پر تھے، کہ یہ ایک مستقل خبر، یہ ایک مستقل خبر، اس سے وہ خارج ہو گئے، ایک خبر بن گئی۔ وَأَخْرَجَهُمَا، اور اس متکلم نے خارج کر دیا، ہما، ان دونوں قضیوں کو جو کہ الگ الگ مستقل طور پر قضیے تھے، ان دونوں کو خارج کر دیا، اما، اس چیز سے، کانا علیہ، کہ جس چیز پر یہ دونوں قضیے مشتمل تھے۔ اب وہ اما میں ما کا بیان من سے آ رہا ہے، وہ ہے کیا؟ من کونی کل منہما خبرن، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک تھا، کیا؟ خبر تھا، ان دونوں میں سے ہر ایک خبر تھا نا۔ اب یہ خبریت سے باہر چلے گئے، بلکہ اب یہ خبر نہیں رہتے ہیں، یہ مرکب ناقص بن جاتے ہیں، پھر یہ ناقص اس ناقص سے ملتا ہے تو تام بن جاتا ہے، تو وہ خبر تام سے نکل کر اب خبر ناقص کی طرف چلے گئے، ایسی خبر کہ یصح سکوت علیہ، ایسی خبر کہ جس پر سکوت کرنا صحیح تھا، اب وہ اس سے خارج ہو گئے کیونکہ مرکب ناقص بن گئے۔ مثال فإنہ لو قال،
بس بالتحقیق اگر یہ متکلم کا اذا اشرقت الشمس و سکت، اگر متکلم یوں کہے کہ اذا اشرقت الشمس، یہ کہے و سکت اور خاموش ہو جائے تو فإنه يعد مرکبا ناقصا، تو بس بالتحقیق یہ اذا اشرقت الشمس کو گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا مرکب ناقص۔ اب وہ خبر نہ رہی کہ جس پر سکوت کرنا صحیح تھا، کما تقدم فی بحث المرکبی، جیسا کہ یہ گزر چکا ہے مرکب کی بحث میں کہ جب لفظ کو ہم نے مفرد اور مرکب کی طرف تقسیم کیا تھا تو مرکب کے آغاز میں بات آ گئی تھی کہ مرکب یا تو تام ہے یا تو ناقص ہے۔ وہ جو مرکب تام میں خبری تھا وہی خبر تھا، اسی کو اس باب میں آ کے انہوں نے قضیے کا نام دے دیا ہے۔ مل قضیت القضیت هو الخبر یا ہی الخبر، صحیح ہے؟ اگر خبر کے اعتبار سے دیکھیں تو ہوا، قضیے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہی ہے، صحیح ہے؟ خوب یہاں تک مطلب واضح ہے۔ ہاں ہے، یہ تو حملیہ کی تعریف ہو گئی، یہ تو حملیہ کی تعریف، کلی طور پر ہم قضیے کی تعریف، خبر کی تعریف ہے، صحیح ہے۔ وَأَمَّا هَذِهِ النِّسْبَةُ، کیونکہ آپ نے اوپر کہا کہ وَلَكِنْ لَمَّا جَمَعَ الْمُتَكَلِّمُ وَنَسَبَ أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ، تو اب نے اس نسبت کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آغا، ہاں نسبت تو معلق ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو ایک نسبت ہے۔ وَأَمَّا هَذِهِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ بِالْأَصْلِ فَلَيْسَتْ هِيَ نِسْبَةُ الثُّبُوتِ وَالْاتِّحَادِ كَالْحَمْلِيَّةِ، ہاں جہاں تک تعلق ہے اس نسبت کا کہ جو متکلم نے دو قضایا کے مابین، دو خبروں کے مابین دی تھی، وہ نسبت کوئی نسبت ثبوت اور اتحاد والی نسبت نہیں ہے حملیہ کی طرح، کیونکہ ایک اور بھی نسبت پیچھے گزری ہے جو کہ حملیہ کے اندر تھی، وہ نسبت اتحاد تھی، وہ نسبت ثبوت تھی، کہہ رہے ہیں یہاں پر وہ نسبت نہیں ہے۔ وَأَمَّا هَذِهِ النِّسْبَةُ، جہاں تک تعلق ہے اس نسبت کا کہ جو نسبت بین الخبرین بالاصل، جو بالاصل دو خبروں کے مابین ہے، صحیح ہے، یہ فلیست ہی نسبت الثبوتی، یہ نسبت وہ ثبوت کی نسبت یا اتحاد کی نسبت نہیں ہے حملیہ کی طرح، کیوں؟ لِأَنَّهُ لا اتحاد بین القضایا، اس لیے کہ یہاں پر قضایا کے مابین کوئی اتحاد نہیں ہے، بلکہ بل ہیا اما نسبت الاتصالی والتصاحب، وہاں تو ایسا تھا نا کہ دو طرفان تھی، موضوع اور محمول، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان اتحاد کی فضا قائم کر رہے تھے، تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے نسبت، کہہ رہے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بھی نسبت کی بات آ گئی تو آپ سمجھیں کہ نسبت اتحاد ہے یا نسبت ثبوت ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہاں پر ان دو قضایا کے درمیان کوئی اتحاد کی فضا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اتصال اور تصاحب کی نسبت ہے، بل ہیا، بلکہ یہ نسبت اما، کیونکہ یہاں پر اس نسبت کی دو قسمیں، ہاں نسبت اتصال یا نسبت تعاند، ہاں وہ نیچے آ رہا ہے، کیونکہ یہ تصاحب تو اسی اتصال کی عطف تفسیری ہے، صحیح ہے، اما نسبت الاتصالی والتصاحبی، یا تو یہ نسبت کے جو ان دو قضایا کے مابین ہے وہ اتصال اور تصاحب کی نسبت ہے، اس کو اور زیادہ کھول رہے ہیں، والتعلیقی، یعنی اتصال، تصاحب اور تعلیق کی نسبت ہے، یعنی کیا مطلب تعلیق؟ ای تعلیق الثانی علی الاولی، قضیہ ثانی کی، خبر ثانی کی خبر اول پر تعلیق کی نسبت، تعلیق یعنی لٹکا دینا، صحیح ہے، معلق کر، تصاحب وہی اتصال سے،
یعنی ایک قضیے کو دوسرے قضیے کا ساتھی بنا رہے ہیں. تصاحب کا مطلب ہوتا ہے مصاحبت سے, صحیح ہے, ساتھی بنا رہے ہیں. اب یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اتحاد اور اتصال میں یہاں پر فرق ہو جاتا ہے, فرق کیونکہ اتحاد فقط جو ہے نا اس کو الگ سے نہیں لیں گے, بلکہ دیکھیں یہاں پر بین القضایا آیا ہے, اتحاد بین القضایا نہیں ہے, اتصال بین القضایا ہے. ہاں فرق آئے گا انشاءاللہ, فرق آ رہا بھی دیکھیں اور مثالوں کے ذریعے سے واضح ہوگا. بل ہیا نیچے او نفی ذالک, کہہ رہے ہیں یا تو اس چیز کی نفی ہوگی, یعنی نسبت اتصال و تصاحب و تعلق کی نفی ہوگی. یہ سالبہ کی طرف اشارہ ہے, سالبہ کی طرف اشارہ ہے اس بات کی طرف. کل مثالین الاولین, جیسے کہ پہلے والی دو مثالوں کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس کے اندر اشرقت الشمس اور النہار موجود, یہ دو مستقل قضایا ہیں. ان دونوں کے درمیان ایسا نہیں ہے کہ قضایا کے درمیان کوئی اتحاد ہے کہ دونوں قضایا کو ایک بنا دیا جائے, یعنی سورج کا اشراق اور وجود نہار دو چیزیں یہ ایک ہیں, یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں بھلی ہے, بلکہ ان دونوں قضایا کے درمیان ہم اتصال کی نسبت قائم کر رہے ہیں کہ ایک قضیہ دوسرے قضیے کا مصاحب بن گیا ہے, یعنی ایک قضیہ دوسرے قضیے پر معلق ہو گیا ہے. اسی طریقے سے نمام اور امین. ہاں اب یہاں پر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہاں پر نہیں ہے, نفی ہو گئی ہے اتصال کی, نفی ہو گئی ہے تصاحب کی, نفی ہو گئی ہے تعلیق کی. جس پر وہ اعتراض وارد ہوتا ہے یار یہ پھر آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ یعنی قضیہ جو ہے متصلہ بنے گا, کیسے بنے گا, تو یہ بالکل آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس بات میں حق بے جانب ہیں, یہ مطلب خود بخود عبارت کے اندر آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ آگاہ تشبیہ کی وجہ سے, یا اور بھی وجوہ ہیں جو حاشیے میں وہ کچھ عرض کر دوں گا اگر انشاءاللہ وقت بچا تو. اس کو نفیو پڑھیں تو بہتر ہے, وہ بھی صحیح ہے کیونکہ نسبت تو اس کے اندر بھی ہے. ہاں نفی کی نسبت وہ بھی ہے, اس کے اندر بھی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. میں جو بنا رہا تھا وہ یہ بنا رہا تھا کہ نفیو پڑھ کے پھر ذالک کا مشار لے پورے نسبت اتصال و تصاحب کو لے لیں. اس میں تو خیر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف لفظی ضمیر نسبت کی طرف تو نہیں پلٹائیں گے, پوری نسبت اتصال و تصاحب اس کی طرف. خیر اس پہ تو آپ دقت کر لیجئے گا, لیکن اصل مفہوم کی طرف جائیں تو مفہوم کے اعتبار سے نفیو بھی صحیح ہے, صحیح ہے, نفیو بھی صحیح ہے. یعنی اس لفظ نفی کو ڈائریکٹ لفظ نسبت پر عطف کرنا بھی صحیح ہے, اما نسبت الاتصال او نفی ذالک. ہاں نسبت نہیں ہوگی اس صورت میں, ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی اس صورت میں, ہاں یہ طے لے سکتے ہیں. خوب, بل ہیا اما پر اب عطف کریں گے, و اما, صحیح ہے, بلکہ ہیا اما نسبت الاتصال و اما نسبت التعاندی والانفصالی والتباینی. مختلف نام انہوں نے آپ کے لیے دے دیے. بلکہ کہہ رہے ہیں آگا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان دو خبروں کے مابین جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت تعاند ہوتی ہے, اناد, دو چیزوں کا آپس میں اناد, بغض, انفصال کی جدائی کی نسبت, و تباین کی نسبت ہوتی ہے. او یہاں پر بھی وہی نفی ذالک یا نفی ذالک. بہرحال
ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہتر مجھے لگ رہا ہے واقع نفی صحیح ہے. ہاں نسبت التعاندی اور نفی ذالک، یعنی نسبت و نفی ذالک، نہیں یہ بہتر لگ رہا ہے. کل مثالین الاخیرین، جیسے کہ آخر والی یعنی بعد والی دو مثالیں، اس کے اندر مفرد اور مرکب کے مابین کیا ہے؟ تعاند ہے، انفصال ہے، تباین ہے. اسی طریقے سے کاتب اور شاعر کے مابین بھی مفہوم کے اعتبار سے ہاں نفی. ومن جمیع ما تقدم، یہ جو آپ کی خدمت میں تطبیق کا مرحلہ گزرا، اس سے من جمیع ما تقدم، جو کچھ بھی گزرا اس تمام سے نستطیع، ہم مستطیع ہو گئے، ہمارے پاس یہ صلاحیت اور قدرت آ گئی ہے کہ ان نستنتجا، کہ ہم نتیجہ طلب کریں، عدت امور، چند امور کا نتیجہ طلب کریں، بعض چیزیں ہم نکال سکتے ہیں. الاول، پہلی چیز تو تعریف القضیۃ الشرطیہ، پہلی چیز تو اب ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم قضیہ شرطیہ کی تعریف کو یہاں سے استنتاج کر سکتے ہیں، یہ نکال سکتے ہیں. بِأَنَّهَا، یہ تعریف اس طریقے سے با متعلق تعریف کریں، ٹھیک ہے. بِأَنَّهَا، اس طرح سے کہ یہ قضیہ شرطیہ ما، وہ قضیہ ہے کہ حکم فیہا، کہ حکم لگایا جاتا ہے جس کے اندر، دیکھیں جہاں پر بھی لفظ خبر آئے گا اور وہاں پر لفظ حکم آئے گا، ٹھیک ہے نا. خبر کے اندر حکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم نے کچھ نام لکھوائے تھے آپ کو شروع والے درس کے اندر. مسئلہ، یہ جو لفظ حکمہ ہے نا، یہ خبر کی تعریف میں لفظ آتا ہے حکمہ. حکم فیہا، قضیہ شرطیہ وہ ہے کہ جس کے اندر حکم لگایا جاتا ہے. کس چیز کا حکم؟ بے وجود نسبت بین قضیۃ و اخری او لا وجودہا. ٹھیک، حکم لگایا جاتا ہے ایک قضیے اور دوسرے کے مابین نسبت کے وجود کا او لا وجودہا، یا اس نسبت کے وجود کے نہ ہونے کا. لا بمعنی گویا عدم. اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو گویا نسبت کا اس تعریف میں انکار کر دیا انہوں نے. حکم ہے، نسبت نہیں ہے، گویا یہ کہہ دیا، کیونکہ لا وجود ہے میں ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے نسبت کی طرف. اس اعتبار سے جو میں کہہ رہا تھا نا، نفی کی جگہ پہ نفیو پڑھے صحیح ہے. چلیں خیر، تعریف تو دے دی انہوں نے. اب اس کی انہوں نے بڑی قسمیں بنائی ہیں، ابھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تھوڑا سا مختصراً. خوب، قضیہ شرطیہ وہ ہے کہ جس کے اندر حکم لگایا جاتا ہے کس چیز کا؟ بے وجود نسبت بین قضیۃ و اخری. خوب، دو قضایا کے مابین نسبت کے وجود کا او لا وجودہا، یا اس نسبت کے عدم وجود کا. اب چاہے کانت النسبتان ثبوتیین، چاہے اب وہ نسبت جو دو ہوں، یعنی وہ جو ظاہر کے جو قضایا جو بنیں گے ان کے درمیان ثبوت کی نسبت ہو، یا دونوں کی سلب کی نسبت ہو، یا مختلف ہو، یعنی ایک ثبوت ایک سلب. اس طریقے سے وہ سارے قضایا انہوں نے بنائے ہیں، مثالیں انہوں نے دی ہے. حاشیہ بڑا مفید ہے، بعد میں آپ اس کو اسکرین شاٹ نکال کے تمرینات کے لیے مفید ہے، آپ کے لیے پریکٹس کے لیے. ساری مثالیں انہوں نے دے دی ہیں حاشیے میں، مطلب میں نہیں ہے، خود اوپر متن میں نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں آئیں گی.
یہ ساری یہاں پر جیسے قضیہ شرطیہ کی تعریف ختم کی ہے نا، تو اب سارے احتمالات انہوں نے یہاں پر دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی وہ چیز کہ جو امر ہمارے ہاتھ آیا ہے اس کیا کہتے ہیں تطبیق کے مرحلے سے، اس میں تعریف ہمارے ہاتھ آ گئی. دوسری چیز الشرطیۃ متصلۃ و منفصلۃ. دوسرا ہمیں تقسیم شرطیہ بھی سمجھ میں آ گئی، وہ بھی یہاں سے نکال لیا ہم نے. ثانی نیچے لکھا ہوا، اوپر ہیڈنگ دے دیا انہوں نے. الثانی دوسری چیز، جو دوسرا امر، الامر الثانی، دوسرا امر جس کا ہم نے نتیجہ طلب کیا ہے وہ یہ کہ ان الشرطیۃ، ہاں انا دونوں پڑھ سکتے ہیں نا. ان الشرطیۃ تنقسم الی متصلۃ و منفصلۃ. شرطیہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے متصلہ اور منفصلہ کی طرف. ہاں اچھا اس لیے تھا. نہیں آگے وہ فیل ہوتا تو پھر، ورنہ کم ہی ہوتا ہے ایسے ان کے بعد اسم. کیوں بھائی آپ نے کیوں یہ کہا کہ متصلہ اور منفصلہ کی طرف تقسیم ہو رہی ہے شرطیہ کی؟ یہ آپ کو کیوں سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ لأن النسبۃ، اس لیے کہ نسبت جو ہے الاول ان کانت ہی الاتصال بین القضیتین، کہہ رہے ہیں اگر نسبت اتصال کی ہو ما بین قضایا، دو قضایا کے ما بین اتصال کی نسبت ہو، و تعلیق ہو، گویا یہ عطف تفسیری ہے، و تعلیق احداہما علی الاخری، اور ان دو قضایا میں سے ایک کی دوسرے پر تعلیق کی نسبت ہو. ویسے یہاں پر الاتصال لا پڑھنا بہتر ہے یا الاتصال لو پڑھنا بہتر ہے؟ آپ سوچئے گا، مجھے بھی بتائیے گا. میں نے تو اتصالو پڑھ دیا تھا کہ میں نے الگ سے ہیا کو مبتدا الاتصالو کو خبر بنا کے جملہ بنا لیا. کانت کے اندر ضمیر تھی جسے نسبت کی طرف پلٹا دیا. لیکن کیا بہتر ہے یہ آپ بتائیے گا مجھے. ٹھیک ہے، مجھے تو ویسے الاتصالہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں نا، ہاں اس اعتبار سے جو ہے وہ اتصالہ بہتر ہے. خوب. ہاں ضمیر فصل صحیح ہے. چلیں بہرحال مطالب یہ جزوی مطالب ذہن سے میرے نکل جاتے ہیں. آپ ابھی تازہ دم ہیں، وارد ہیں، تو اچھا ہے، مباحثہ ہو جائے گا ہمارا. اور تعلیق و احداہما علی الاخری، فرماتے ہیں نسبت یہاں تو اتصال کی ہوتی ہے ما بین قضایا، یا ان دونوں قضایا میں سے کسی ایک کو دوسرے پر تعلیق کی نسبت ہے، او نفی ذالک، یا اس چیز کی نفی کی نسبت ہے. اتصال بین قضایا یا تعلیق کی نفی. اب اتصال کی نفی کبھی نسبت کی نفی کہتے ہیں، کبھی اتصال کی. بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ یار نسبت تو ہونا ہی چاہیے، نسبت کی تو نفی نہیں کرنی چاہیے. نہیں، اتصال کی نفی ہے، نسبت تو ہے، نسبت تو ہے یار. نسبت ہے پھر اتصال کی نفی. اتصال کی نفی اوپر والی تعریف صحیح ہے. نفی صحیح ہے نا، یا نفی صحیح ہے؟ ہے. نسبت کا لفظ رہنے دیں. یہ جو انہوں نے تعریف کی شرطیہ کی، اس پہ اعتراض آئے گا نا. ہاں نسبت کی نفی کر دی. مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر نسبت سے مراد اتصال و انفصال ہی ہوگا، وہ نہیں ہے. نہیں، واضح ہے، مطلب واضح ہے. ٹھیک، یہ تو ہمیں احتمالات دے رہے ہیں. اور نفی ذالک کل مثالین الاولین، جیسے کہ پہلی والی مثالوں کے اندر آپ دیکھیں تو اتصال قضایا کے مابین اتصال یا تعلیق کی نسبت ہے، ٹھیک، یا اس اتصال اور تعلیق کی نفی ہے. فَهِيَ المسمات بالمتصلۃ، بس یہ قضیہ کیا کہتے ہیں موسوم ہوگا، اس کو نام دیا جاتا ہے بالمتصلۃ، متصلہ کے ساتھ موسوم کیا جائے گا، یعنی اس کو متصلہ کا
نام دیا جائے گا. اور اس کو متصلہ کا نام اور شرطیہ کا نام جو دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مشتمل بر تعلیق اور اشتراط ہے، کیونکہ اس کے اندر تعلیق اور اشتراط کا معنی ہے. مثلا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوگا تو نہار موجود ہوگا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ دن کا جو وجود ہے وہ معلق اور مشروط ہے سورج کے طلوع ہونے سے. وہ نکلے گا تو دن آئے گا، وإلا نہیں آئے گا. علامہ نے کتاب جوہر نزید میں ایک اور سبب تسمیہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس قضیے کے اندر شرط کے ادات موجود ہیں، بس ایسا قضیہ کہ جس کے اندر عادات شرط موجود ہوں، اسے قضیہ شرطیہ اسے قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں آگا. جوہر النزید کتاب ہے علامہ کی، اس کے اندر انہوں نے وہ سبب تسمیہ جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے. علامہ حلی یہاں تک واضح بھائی؟ تو ہم نے جو اس کو متصلہ اور منفصلہ کی طرف تقسیم کیا ہے وہ اس لیے کیونکہ نسبت یہاں تو اتصال کی ہے، اسانی و ان کانت، اور اگر ہو وہ نسبت ہی الانفصال والعنادہ بینہما، ان دو قضایا کے مابین انفصال اور عناد کی نسبت ہو، او نفی ذالک، یا اس انفصال اور عناد کی نفی ہو، کل مثالین الاخیرین، جیسا کہ دوسری والی مثال، تو فہیہ، تو یہ قضیہ المسمات بالمنفصلتی، صحیح ہے، وہ مسمى بالمنفصلہ ہے، اس کو نام دیا جائے گا منفصلہ کا. الموجبۃ والسالبۃ الثالث الامر الثالث، تیسرا امر جس کا استنتاج ہم کرنے پر مستطیع ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان القضیۃ، قضیہ بجمیع اقسامہا، اپنی تمام تر اقسام سمیت، سواء کانت حملیۃً او متصلۃً او منفصلۃً، چاہے قضیہ حملیہ و متصلہ و منفصلہ ہو، تنقسم ہو، یہ قضیہ منقسم ہوتا ہے الی موجبۃ و سالبۃ. اس کا مطلب 6 قسمیں ہو گئی ابتدائی طور پر، 6 قسمیں ہو گئی کیف قضیہ کو ملا کر. ہاں اچھی بات ہے، یہی ہے عبارت، تو یہی ان القضیۃ تنقسم، صحیح ہے، موجبۃ و سالبۃ. بھائی اب آپ نے موجبہ اور سالبہ کی طرف تقسیم کیوں کیا؟ وہ کیوں آپ یہ حکم لگا رہے ہیں؟ کیوں نے لأن الحکم فیہا، اس لیے کہ حکم اس کے اندر، ہاں قضیے کے اندر حکم اس کے اندر، ان کان بنسبت الحملی، اگر حمل کی نسبت کا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بے نسبت خبر کانا، اس لیے میں مستقل خبر کا ترجمہ کر رہا ہوں. اگر حکم اس قضیے کے اندر حمل کی نسبت کا ہو، اتصال کی نسبت کا ہو، انفصال کی نسبت کا ہو، فہیہ، تو یہ قضیہ موجبتن، موجبتن یا موجبتن، کیا طے پایا تھا؟ موجبتن، صحیح ہے، موجبتن. الثانی و ان کانا، اور اگر حکم اس قضیے کے اندر بے سلب الحملی، حمل کو سلب کرنے کا حکم، نہیں حمل کو سلب کیا جا رہا ہے، تو پھر حملیہ کیسا؟ یہ سوال خود بخود پیدا ہوگا، اس کا جواب نیچے. اب دے رہے ہیں اگلے حاشیے میں، اول اتصالی اول انفصالی، بس اگر حکم اس قضیے کے اندر حمل کے سلب کا ہو، اتصال کے سلب کا ہو، انفصال کے سلب کا ہو، تو فہیہ، تو یہ قضیہ سالبۃ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل کی نسبت نہیں ہے، صحیح ہے،
حمل کے سلب کا حکم ہے. سالبہ میں حمل کے سلب کا حکم ہے. فہیہ سالبۃ وعلی ھذا نسبت ہے میرا نظریہ. ہاں یعنی بلاب وجود ہے. میں نے کہا نا اس میں پھر ہم یہ کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ پھر نسبت سے مراد اتصال اور انفصال، اس کی نفی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نسبت کی نفی ہے. صحیح ہے. اور ویسے بھی ایسا ہی ہے کیونکہ وہاں پر لفظ نسبت اضافہ ہوا ہے نا آگے، بین قضایا اولاب وجودہا، نسبت کی نفی کر رہے ہیں، یعنی حکم ہے نسبت نہیں ہے. مگر یہ کہ وہی ہم جو مراد لے رہے تھے اتحاد، انفصال و اتحاد، اس کی نفی ہے. نہیں اتحاد نہیں، اتصال و انفعال. یہاں پر وہ تینوں آگے نا ایسے اعتبار سے کہہ رہا تھا، یعنی نفی کو لے کر. ابھی تو ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے نا کہ آیا سالبہ کے اندر نسبت ہے یا نہیں ہے. ہاں نسبت ہے. وعلی ھذا، اس بنیاد پر آگا پھر تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ حملیہ ہے اور سلب الحمل بھی کہہ رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں متصلہ ہے پھر سلب اتصال بھی کر رہے ہیں، ایک طرف آپ منفصلہ بھی کہہ رہے ہیں اور سلب اتصال بھی کہہ رہے ہیں. یہ تو اعتراض ہمارا وارد ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں وعلی ھذا، اس بنا پر فلیس من حق السالبۃ، سالبہ کو یہ نام دینا مناسب نہیں ہے. حق تو یہ ہے، سالبہ کا یہ حق نہیں ہے کہ ان تسمى حملیۃ او متصلۃ او منفصلۃ. سالبہ کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے حملیہ یا متصلہ اور منفصلہ کہا جائے. کیوں؟ وجہ لأنها سلب الحمل. ٹھیک، اس لیے کہ یہاں پر سلب حمل ہے، سلب اتصال ہے، سلب انفصال ہے. مگر یہ کہ ولیکن، حق تو نہیں ہے لیکن اگر یہ موسوم کیا جا رہا ہے حملیہ و متصلہ کے نام سے تو تشبیہاً مفعول لہو ہے. تشبیہاً لہا، سالبہ حملیہ، سالبہ متصلہ، سالبہ منفصلہ کو تشبیہ دینے کی وجہ سے کس کے ساتھ؟ بالموجبتی. یہاں پر لفظیہ یہ لہا کی ضمیر سالبہ کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے؟ بالموجبتی، موجبہ کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے سمیت. تو یہ تشبیہاً سمیت کا مفعول لہو ہو گیا. واضح؟ سمیت سالبہ کو موسوم کیا گیا ہے بسمہا، ان ناموں سے، حملیہ کے نام سے، متصلہ کے نام سے، منفصلہ کے نام سے. آگا یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ بعض وجوہات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ یہ سوالب جو ہیں، چاہے سالبہ حملیہ ہو یا متصلہ ہو منفصلہ، یہ موجبات کے مقابلے میں ہیں، اس وجہ سے ان کو ان ناموں سے موسوم کیا گیا ہے. بالکل مقابلات میں آ گئے، یعنی یہ سوالب موجبات کے مقابلات میں ہیں، یعنی مقابل میں ہیں، منفی مثبت کے مقابلے میں ہیں، نفی اس بات کے مقابل قرار پاتی ہے. اسی وجہ سے یہ نام دے دیے گئے ہیں، دونوں کو ایک نام دے دیے. ایک دوسرا کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سوالب کو دیکھیں تو اگر ان پر سے ادات السلب کو ہٹا دیا جائے، یہ لیسا وغیرہ، صحیح ہے نا، یہ ما وغیرہ جو بھی آ رہے ہیں، یہ اگر ادات السلب ہٹا لیا جائے تو ان قضایا کے اندر یہ استعداد ہے کہ ان کے اندر حمل ہو جائے، ان کے اندر انفصال آ جائے، ان کے اندر اتصال آ جائے. یہ امکان ان کے اندر موجود ہے. یعنی اس قضیہ سالبہ کے اجزاء کے اندر حمل کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے. ہاں، اتصال اور انفصال کی کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ اگر اطاعت السلب کو ہٹا دیا جائے تو یہ حملیہ ہی ہیں، یہ متصلہ ہی ہیں، یہ منفصلہ ہی ہیں.
اس کے لیے انہوں نے مثال بھی دی ہے حاشیے میں، کہتے ہیں دیکھیں آقا، ما قائم زیدن، ترکیب کرتے ہیں تو زید کو آپ قائم کا قامہ کا فاعل بناتے ہیں یا نہیں؟ ما قام زیدن میں، ما قام زیدن میں آپ زید کو قامہ کا فاعل بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ اگرچہ معنوی لحاظ سے یہ زید فاعل ہے ہی نہیں کیونکہ زید نہیں کھڑا، حقیقت میں زید کھڑا نہیں ہے، ماں کی وجہ سے تو ہم نے قیام کی نفی کی ہے زید سے۔ عدم قیام کا فاعل نہیں ہے، عدم قیام ہی نہیں ہے، کیا فاعل ہے؟ قیام ہی نہیں ہے، فاعل کہہ رہے ہیں ہم کس کا؟ ماں کا کہتے ہیں یا کاما کا کہتے ہیں؟ کاما کا فاعل ہے، ہم یوں نہیں کہتے ماں کاما کا فاعل ہے، ہم کہتے ہیں کاما کا فاعل ہے۔ ماں مائے نافیہ، کاما فعل اور زید اس کا فاعل، یہ کہتے ہیں ہم نحو سے اس کی مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ہاں لیکن اگر یہ ماں نہ ہو، صلاحیت تو ہے کہ اس کا فاعل بن جائے، ہاں بس عوارض کی وجہ سے، عملیت، وہی کہہ رہے ہیں نا، عادات و سلب کو ہٹا دیتے، استعداد ہے، بلکہ عملیہ ہے، استعداد کیا؟ عوارض خارجیہ کی وجہ سے۔ یہ یہاں پر انہوں نے مثال بھی پیش کی ہے اس چیز کو۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں لیکن وہ لمبی چوڑی باتیں۔ خوب اب آتے ہیں وَيُسَمَّ الْإِيجَابُ وَالسَّلْبُ، کہہ رہے ہیں ایجاب اور سلب کو، کہہ رہے ہیں وَيُسَمَّ الْإِيجَابُ وَالسَّلْبُ كَيْفَ الْقَضِيَّةِ، ایجاب اور سلب کو قضیے کے کیف کا نام دیا جاتا ہے۔ ایجاب و سلب کو کہا جاتا ہے کیف القضیہ، ہاں یہ اصطلاح ہے منطق میں، کیف ہے یعنی کیفیت کیا ہے اس کی، ایجاب ہے یا سلب ہے، یوں ہے، صحیح ہے۔ ایجاب اور سلب کو کہا جاتا ہے کیف القضیہ، قضیے کا کیف۔ بھائی پوچھا جاتا ہے کیف قضیہ اس کی کیا ہے، تو کہا جائے گا ایجاب یا کہا جائے گا سلب، ٹھیک ہے۔ کیوں بھائی آپ نے اس کو کیوں نام دیا کیف قضیے کا؟ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یُسْأَلُ بِکَیْفِ الْاِسْتِفْہَامیَّةِ، کیفی پڑھیں گے اس کو؟ نہیں پڑھنا چاہیے نا یار، مبنی ہے نا یہ، ہے نا، کیف الاستفہامیۃ۔ خوب کیف استفہام، البتہ یہاں پر قصد لفظ ہے تو معرفہ تو ہے، لہذا الاستفہامیہ اس کی صفت بنیں گے، صحیح ہے، اسم ہے نا لیکن مبنی ہے نا، ہاں ہے تو اسم، تبھی تو ترکیب میں حال بنتا ہے، صحیح ہے۔ تو فرماتے ہیں آگا کیف استفہامیہ کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے عن الثبوت، یہاں ثبوت کا سوال کیا جاتا ہے، وہ عدم الثبوت، عدم ثبوت یعنی سلب اور ثبوت یعنی ایجاب، کیفہ کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔